یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال سید الشہداء علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا بارما۔ محترم ناظرین کرام، کربلا کے واقعات میں سے مختلف مقامات پر سید الشہداء نے اپنے اقوال زرین سے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے پیغام چھوڑا ہے۔ انہی اقوال زریں میں سے سید الشہداء کا یہ ایک عظیم قول ہے کہ جب کسی نے کہا کہ آپ سب کربلا میں مار دیے جائیں گے تو ارشاد فرمایا کہ میں راہ خدا میں اطاعت خداوندی میں مرنے کو سعادت سمجھتا ہوں، اور یزید کی حکمرانی میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے میں ذلت اور رسوائی سمجھتا ہوں۔ تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام کہ زندہ جو ہے وہ کس طریقے سے رہنا ہے اور مرنا ہے تو کس انداز سے مرنا ہے۔ عزیزان گرامی، موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ خدا اور رسول کو نہ ماننے والے بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہم نے ایک دن ضرور اس دنیا سے جانا ہے۔ امیر المومنین جب خاتون قیامت کی قبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے تو قبر کو دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان افتقاد فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل۔ فرمایا احمد مجتبیٰ کے بعد خاتون قیامت کا بھی مجھے داغ مفارقت دے جانا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ دو دوست اس دنیا میں اکٹھے کبھی بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ گزشتہ انبیاء کو دیکھیں، بڑی بڑی انہوں نے عمریں پائی ہیں، بڑے بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ ملک الموت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا تو ملک الموت کے تیور دے کر کہا، ادائن ام نائن، کوئی پیغام لایا ہے یا سرے سے مجھے مارنے کے لیے آیا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اے نبی خدا، آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ فرمایا کیا اتنی اجازت ہے کہ میں دھوپ سے اٹھ کر
چھاؤں میں چلا جاؤں؟ ملک الموت نے کہا کہ ہاں، اتنی اجازت آپ کو ہے کہ آپ چھاؤں میں جا سکتے ہیں۔ چھاؤں میں آئے۔ اب پھر ایک مکالمہ ہے جو مورخین نے ذکر کیا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اتنی لمبی آپ نے عمر پائی ہے، 3000 سال تک لکھا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک تھی۔ تو آپ نے اس عمر کو، اس حیات کو، اس زندگانی دنیا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 3000 سال تک زندہ رہنے والے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری کل زندگی یہ ہے کہ جیسے ابھی دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آیا ہوں۔ ملک الموت نے کہا، اے نبی خدا، تو نے پکا گھر کیوں نہیں بنایا؟ کہا میری زندگی ہی کیا تھی جو میں پکا گھر بناتا۔ کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بڑے بڑے پکے اور بڑے بڑے محکم اور بڑے بڑے محلات بنائیں گے۔ وہ پوچھا ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ وہ 3000 سال میری عمر ہے، تو جھونپڑی میں گزارا کرتا رہا ہوں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ 60 سال یا 70 سال کے جو زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ بھی اگر اس کورونا نے اگر فرصت دی تو۔ یہیں رک کر میں یہ دعا کروں گا کہ مالک عالم بشریت کو، عالم انسانیت کو، اور تمام مومنین و مومنات جو اس مضی مرض کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ و نافع عطا فرما، اور جو اس مضی مرض سے بچے ہوئے ہیں، مالک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ وہ کہا ان کی عمر 60 یا 70 سال ہوگی۔ تو حضرت نوح نے ایک عجیب و غریب جواب دیا، فرمایا خدا کی قسم، اگر میری کل زندگی 60 یا 70 سال ہوتی تو خدا کی قسم ایک سجدے میں گزار دیتا، ایک سجدے میں گزار دیتا۔ عزیزو، مرنا تو ہے، موت تو آنی ہے۔ جو نواسہ رسول کے قدموں میں شہید ہوئے وہ بھی ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے، اور جنہوں نے مختلف بہانے کیے ہیں اور جنہوں نے مختلف بہانے تراش کے اپنے آپ کو بچایا ہے، وہ دنیا سے وہ بھی چلے گئے ہیں، اس لیے کہ موت تو ایک اٹل جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ بات ہمیں معصوم نے سمجھائی ہے، اے انسان، موت تو خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، موت خدا کے ہدایہ میں سے ایک ہدیہ ہے، موت خدا کے عطایا میں سے ایک عطیہ ہے، موت تو نعمت خداوندی ہے۔ اور اس کے بعد معصوم نے وضاحت کی ہے کہ موت کیسے نعمت خداوندی بن سکتی ہے۔ فرمایا اے انسان، تیرے دل میں جو بھی خواہش پیدا ہوتی ہے، جو بھی تمنا اٹھتی ہے انسان کے دل میں، تو خداوند عالم نے انسان کے دل میں تمنا بعد میں رکھی ہے، خواہش بعد میں رکھی ہے، پہلے اس خواہش کی تکمیل کا سامان بنایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خداوند عالم نے انسان کے دل میں احساس تشنگی کو بعد میں رکھا ہے، خدا نے پانی کو پہلے خلق کیا ہے، خدا نے بھوک کا احساس بعد میں رکھا ہے، پہلے بھوک کو مٹانے کا اہتمام کیا ہے۔ اس طرح انسان کے اندر جتنی بھی خواہشات ہیں ان کی تکمیل کا خداوند عالم نے سامان بنایا ہے، اور ساتھ شریعت کو رکھ دیا ہے کہ اپنی خواہشات کو اس شریعت کے مطابق تم نے پورا کرنا ہے۔
اور شریعت نے بتا دیا ہے کہ کون سی خواہشات ہیں جن کو اپنانا ہے اور کون سی خواہشات ہیں جن سے اپنے دامن کو بچانا ہے. جن کو اپنانا ہے انہیں واجبات الہیہ کہا جاتا ہے، اور جن سے اپنے دامن کو بچانا ہے اسے محرمات الہیہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، بس خدا نے ہر انسان کے دل میں خواہش کو بعد میں رکھا ہے، پہلے اس خواہش کی تکمیل کا سامان بنایا ہے. وہ انہی خواہشات میں سے جو انسان کے اندر مچلتی ہیں، انہی خواہشات میں سے ایک سب سے بڑی خواہش ہر انسان کے دل میں مچلتی ہے، ہر انسان کے دل میں موجود ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں، مجھے کبھی موت نہ آئے. تو عزیزان گرامی یاد رکھیں، خداوند عالم نے انسان کے دل میں اس خواہش کو بھی بعد میں رکھا ہے، پہلے اس خواہش کی تکمیل کا سامان بنایا ہے. فرمایا تیرے دل میں، میرے بندے تیرے دل میں یہ خواہش ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، میں تیری اس خواہش کو بھی مکمل کروں گا، اس کی بھی تکمیل ہوگی. لیکن یاد رکھ، اس خواہش کی تکمیل کے لیے تجھے مرحلہ موت سے گزرنا ہوگا. جب تجھے موت آئے گی تو ظاہری طور پر تو مر جائے گا، لیکن حقیقت میں تجھے حیات جاودانہ مل جائے گی. اس حیات جاودانہ کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ موت سے گزر کے جاتا ہے. موت تو پل ہے، ایک طرف عارضی زندگی ہے، ایک طرف حیات جاودانہ ہے. اس عارضی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ملانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو اس کو موت کہا جاتا ہے. بس پتہ چلا کہ موت تو خدا کی نعمتوں میں سے نعمت ہے. یہی وجہ ہے خداوند عالم نے فرمایا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، واقعاً اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہو، اگر اس بات میں سچے ہو، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. کسی نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا، آقا کیا وجہ ہے کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ فرمایا اس کا سبب یہی ہے، لِأَنَّا أَمَرْتُمُ الدُّنْيَا وَخَرَبْتُمُ الْآخِرَةَ، تم نے دنیا کو تو تعمیر کیا ہے لیکن آخرت کو تم نے خراب کر دیا ہے. تو اچھی جگہ سے بری جگہ پر جانے کا کس کا جی کرتا ہے؟ ہم اس وجہ سے موت سے خوفزدہ ہیں، ورنہ موت تو خداوند عالم کے دیدار کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک الموت ان کے پاس آتا ہے اور آ کر قبض روح شروع کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا ملک الموت ایک مرتبہ میری طرف سے جا کر بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کر دے، ارأیت خلیلا یمیت خلیلا، کیا تو نے ایسا دوست دیکھا ہے کہ جو دوسرے دوست کو مار ڈالے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، خدا کے دوست ہیں. کہا ایک مرتبہ جا کے کہہ دے، ارأیت خلیلا یمیت خلیلا، کیا تو نے ایسا دوست دیکھا ہے جو دوسرے دوست کو مار ڈالے؟ آواز قدرت آئی، ملک الموت جا کر
میرے اس خلیل سے کہہ دے، میرے اس ابراہیم سے کہہ دے، کیا تو نے ایسا دوست دیکھا ہے کہ ایک دوست اس کو پیار اور محبت سے اپنے پاس بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے؟ وہ موت تو خواہشات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ وصال پروردگار کا نام ہے۔ یہاں تو دیدار ہوتا ہے، مومن تو پنجتن پاک کا دیدار کرتا ہے۔ ایک عارف کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اے علی، وہ جب سے یہ سنا ہے کہ موت کے وقت تیرا دیدار ہوتا ہے، خدا کی قسم اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں زندہ نہ رہتا۔ عزیزو یہ ہے، آمادگی ہونی چاہیے، موت کو سمجھنا چاہیے۔ امیر المومنین کا یہ ایک نورانی جملہ ذہن میں آ گیا ہے، خدا کی قسم فرمایا اے انسان، جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، تیرے گھر والے خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے، تیرے گھر میں شیرینیوں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، جبکہ تو خود رو رہا تھا، تیرے گھر والے خوشیاں منا رہے تھے۔ اے انسان، زندگی کو اس طرح اطاعت خدا، اطاعت رسول خدا اور اطاعت امام زمانہ میں گزار کے جا کہ کل جب تیرے جانے کا وقت آئے تیرے گھر والے رو رہے ہوں اور تو مسکرا کے موت کے منہ میں جا رہا ہو۔ یہ علی والوں کا شیوا ہے، یہ مولا علی علیہ السلام نے خود سمجھایا ہے۔ جب میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو کسی نے کہا آپ کے ہاتھ میں ڈھال نہیں ہے، آپ کے جسم پہ زرہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، علی کو موت سے ڈراتے ہو؟ کیا علی کو سپاہ کی کثرت دکھاتے ہو؟ واللہ لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم اتنا چھوٹا بچہ اپنے ماں کے سینہ سے مانوس نہیں ہوتا جتنا حسنین کا بابا موت سے مانوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ضربت سر پہ لگتی ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ جو زندگی کی امانت خدا کے گھر سے لے کر آیا تھا وہ خدا کے گھر ہی سے واپس پلٹا رہا ہے۔ اگر اطاعت خداوندی میں زندگی گزری ہو، اگر اطاعت امام زمانہ میں گزری ہو تو پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، موت کا ایک دنیاوی تصور ہے، بڑا لمبا موضوع ہے، پورا اس پہ اشرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصر کروں گا کہ بات آپ تک جو ہے وہ منتقل کر سکوں۔ ایک موت کا دنیاوی تصور ہے اور ایک موت کا قرآنی اور کربلا والوں کا تصور ہے۔ وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کربلا والوں کی نگاہ میں موت کی حقیقت کیا ہے۔ دنیاوی تصور یہ ہے کہ جب تک دماغ اور دل ساتھ دیتے رہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان زندہ ہے، اور جب دماغ اور دل جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائیں، رک جائیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان مر گیا ہے۔ یعنی سانس کا آنا ہم اس کو حیات سمجھتے ہیں اور سانس کے رک جانے کو ہم موت سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن سے پوچھا جائے، اگر خداوند عالم سے پوچھا جائے، اگر کربلا والوں سے پوچھا جائے تو وہاں پر موت اور حیات کا تصور کچھ اور ہے، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے زندگی اگر ولایت کے سائے میں گزر رہی ہے
اور ولایت کا حق ادا کر رہے ہیں، اگر ولی کی بات مان رہے ہیں، ولی کون ہے؟ خدا ولی ہے، رسول ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی ہے، مولا علی ولی ہیں۔ یعنی حیات یہ ہے اگر خدا کی اطاعت کر رہے ہیں، خدا کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اور زمانے کے امام کی اگر اطاعت کر رہے ہیں، تو اس اطاعت کا نام حیات ہے۔ سانس آئے پھر بھی زندہ ہے، سانس رک جائے پھر بھی زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے بتایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں، جنہوں نے خدا کی اطاعت میں اپنی جان دے دی ہے، جنہوں نے زمانے کے امام کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے، اور تم ان کو مردہ کیوں کہتے ہو؟ وہ زندہ ہیں، وہ تو خدا کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے۔ وہ ہم کہیں گے ان کو سانس نہیں آ رہی، وہ آواز آئی سانس آنا حیات نہیں ہے، اطاعت ولایت میں زندگی گزارنا حیات ہے۔ سانس آئے پھر بھی زندہ ہے، وہ سانس نہ آئے پھر بھی زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ مرزوق بھی ہے، اسے رزق بھی ملتا ہے۔ اور اس کے بالعکس قرآن مجید میں ہی موجود ہے، وہ لوگ ہیں جو ولایت سے دور ہیں، جو اطاعت خداوندی نہیں کرتے، جو راہ خدا پر نہیں چل رہے، جو صراط مستقیم پر نہیں ہیں، کہ معصوم فرماتے ہیں واللہ نحن صراط مستقیم، خدا کی قسم یہ صراط مستقیم کہ جس پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ہم محمد اور آل محمد کی ولایت کا نام ہے۔ جو صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، وہ سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، لیکن قرآن مجید آواز دیتا ہے کأنہم خشب مسندہ، میرا حبیب انہیں زندہ نہ سمجھ، یہ تو خشک لکڑی ہے، تازہ لکڑی بھی نہیں کہا، خشک لکڑی ہے۔ اور خشک لکڑی کے ساتھ مفسرین نے بیان کیا کہ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ وہ انتہائی ڈیڈ چیز ہے، جس میں ذرا برابر بھی حیات نہیں ہے، وہ جمادات کے زمرے میں جاتی ہے۔ اے حبیب یہ جو سانس لے رہے ہیں، جو محلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ آپ کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں، یہ دنیا کی نگاہ میں تو زندہ ہے، لیکن تیرے رب کی نگاہ میں ان کی حیثیت خشک لکڑی سے بھی پستر ہے۔ پس پتہ چلا کہ کربلا والوں کی نگاہ میں صراط مستقیم پہ چلنا اور زمانے کے امام کے قدموں میں جان دینا یہ حیات ہے، زندہ رہے پھر بھی حیات ہے، اور مر جائیں تو پھر بھی حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متکلمین نے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے، اور بہت اچھا ضابطہ بیان کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے پیغام بھی ہے، ہمارے لیے درس بھی موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی ادنا چیز کسی اعلیٰ چیز پر قربان ہو جائے تو اس ادنا چیز کو حیات مل جاتی ہے۔ جب کوئی ادنا چیز اعلیٰ چیز پہ قربان ہو جاتی ہے تو وہ ادنا چیز حیات جاویدانہ حاصل کر لیتی ہے۔ اور اس کی جو مثال دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ ظاہری طور پر جو ہمیں حیات والی چیزیں نظر آتی ہیں اس میں ایک انسان ہے، انسان سے نیچے حیوانات ہیں، اور حیوانات سے نیچے جو حیات ہے وہ نباتات کی حیات ہے، یعنی پودے اور درخت، ان میں بھی تھوڑی بہت زندگی کی رمق موجود ہے،
اگرچہ ان میں ارادہ نہیں ہے، اپنے ارادے سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کہا یہ 3 سٹیپ ہیں، ادنا حیات نباتات، اس سے اوپر حیوانات، اس سے اوپر انسان۔ وہ ان میں سے جب بھی کوئی ادنا اپنے اعلیٰ پہ قربان ہو جائے تو اس کو حیات جاویدانہ مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ نباتات اگر ایسے ہی یہ رہے تو کچھ عرصے کے بعد یہ خشک ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہی نباتات اگر کسی حیوان کے بدن کا عضو بن جائے، یہی نباتات اگر چارے کی شکل میں کسی حیوان کے جسم میں چلا جائے تو جب تک وہ حیوان زندہ ہے اس وقت تک وہ نباتات بھی زندہ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو حیوان ہے یہ اگر کسی انسان کے بدن کا کوئی عضو بن جائے، اس کو شرعی طریقے سے اگر جب اس کو کاٹا جاتا ہے، دیکھیں یہاں پر بھی فرق ہے، اگر شرعی طریقہ سے کسی حیوان کو کاٹا جائے تو اس کو ذبیحہ کہا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ حیوان کو حلال کیا ہے، اور اگر شرعی طریقے سے نہ کاٹا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مردار ہے۔ اور یہ حیوان جب کسی انسان کے بدن میں غذا کا حصہ بن کے جاتا ہے تو جب تک یہ انسان موجود ہے تو جس کو اس نے کھایا ہے وہ بھی زندہ رہے گا، وہ بھی موجود رہے گا۔ وہ اسی طریقے سے یہ انسان، ہم حیوانات اور نباتات کو چھوڑتے ہیں، اے انسان اگر ہم حیات جاویدانہ چاہتے ہیں، اگر ہم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، تو جو ہم سے اوپر مقصد ہے، جو ہم سے اوپر اور اعلیٰ جو چیز ہے اس پہ اپنے آپ کو قربان کر دو، تو جب تک وہ مقصد رہے گا اس وقت تک ہم بھی زندہ رہیں گے۔ یہ سانس آئے پھر بھی زندہ ہیں، اور سانس نہ آئے تو پھر بھی ہم زندہ ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے، کس پہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہے؟ عزیزان گرامی یاد رکھیں، یہ مقصد کربلا والوں نے بتا دیا کہ سب سے عظیم مقصد خداوند عالم کے دین کو بچانا ہے، شریعت کو بچانا ہے، اور سب سے عظیم مقصد آل محمد کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور اس زمانے میں پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ یہ وہ عظیم مقاصد ہیں کہ جس پر اگر ایک انسان اپنے سے عظیم چیز پر اگر اپنے آپ کو قربان کرے گا تو جب تک وہ مقصد ہے، اس لیے کہا فی سبیل اللہ، اور یہ سارے فی سبیل اللہ کے راستے ہیں۔ جب تک خدا کی خدائی ہے یہ شہید بھی زندہ ہے، جب تک رسول کی رسالت ہے اور جب تک امام کی امامت ہے اس وقت تک اس انسان کو حیات جاویدانہ مل جائے گی۔ پتہ چلا دنیا والوں کی نگاہ میں سانس آنا حیات ہے، سانس کا رک جانا یہ موت ہے، لیکن کربلا والوں کی نگاہ میں زمانے کے امام کے قدموں میں جان دے دینا یہ حیات ہے، اور زمانے کے امام سے منحرف ہو جانا اسی کا نام موت ہے، وہ بے شک ظاہری طور پر زندہ ہی کیوں نہ رہے۔ لہذا واقع کربلا نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے، جو کل شہید ہوئے ہیں، جب تک خدا کی خدائی ہے
اس وقت تک حسین کی عزاداری ہے، اور جب تک حسین کی عزاداری ہے اس وقت تک شہدائے کربلا بھی زندہ ہے۔ جو کل مختلف بہانوں سے منحرف ہوئے، ہٹے، وہ آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ چند دن انہوں نے سانس اس دنیا پر لے لیے، تولید نسل بھی کر لی اور کچھ کھا پی بھی لیا، لیکن حقیقی حیات ان کو میسر نہیں آئی۔ اور فرمایا انی لا اری الموت الا سعادہ۔ جب ظالم حکمران، جب دین پامال ہو رہا ہو، جب دین میں انحراف آ جائے، جب دین میں کجی آ جائے، تو فرمایا میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ تو کربلا والوں کا پیغام ہمارے لیے کہ اے ہمارے شیعو، اے ہمارے محبوں، دین کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ، اور یہ دیکھو کہ جب تمہارے دین پر حملہ کیا جا رہا ہے، جب ولایت آل محمد خطرے میں ہے، تو اس وقت یہ کہو انی لا اری الموت الا سعادہ۔ اس ولایت کے راستے میں جان دینے میں ہی سعادت ہے۔ اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء پر جنہوں نے عراق کے اور دوسرے مقامات مقدسہ کی انہوں نے حفاظت کی ہے، انہوں نے ولایت کی وہ حفاظت کی ہے۔ اور اس زمانے میں بھی جب بھی دین جس مقام پر، جس جگہ پر بھی خطرے میں ہو، تو مظلوم کربلا کا یہ فرمان ہمارے سامنے آنا چاہیے، انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا بارما۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حقیقی حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زہری حیات عصر تاسوعہ شمر لے کر آیا تھا کس کے پاس؟ جو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، جو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ حضرت عباس کے پاس اور کہتا ہے کہ میں امان نامہ لایا ہوں۔ اور جو حیات کو سمجھتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کا شیر فرزند ہے، جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، وہ امان نامے کو بھی سمجھتا ہے، اس کے نتیجے کو بھی سمجھتا ہے، لیکن وہ حیات اور موت کے فلسفے کو بھی سمجھتا ہے۔ یہ کہہ کر پھاڑ دیا فاطمہ کے بیٹے کے لیے امان نامہ نہیں، ام البنین کے بیٹے کے لیے تو امان نامہ لایا ہے، تجھ پہ بھی لعنت ہو، اور تیرے اس امان نامے پر بھی میں لعنت بھیجتا ہوں۔ عزیزو، یہ علمدار حسینی جب عاشورہ کے دن ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آئے اور سر کو جھکا لیا۔ عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن بات کر کے زمانے کے امام کو دکھی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ امام سمجھ گئے، کہا عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ ایک مرتبہ مقتل کے یہ جملے ہیں، حضرت عباس نے مقتل کی طرف دیکھا اور حسین نے خیام کی طرف دیکھا۔ مقتل کی طرف دیکھ کے عباس نے کہا آقا وہ فوج تو ساری اس دنیا سے جا چکی ہے، میں کس کا علمبردار ہوں۔ مظلوم کربلا نے اشارہ کیا کہ جو خیام میں بیویاں موجود ہیں عباس، انہیں اب بھی تیرا سہارا ہے، وہ ابھی بھی تیرے سہارے پر وہاں پر موجود ہیں۔ عزیزو، پانی کی اجازت ملی
لیکن خیام میں جب رخصت کے لیے گئے، ایک عجیب منظر تھا وہاں پر۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے یہ فرمایا، عباس میں چھوٹی سی تھی، بابا کے زانو پر بیٹھی تھی، میرے سر سے چادر اتر گئی، میرے بابا نے رونا شروع کیا۔ میں نے کہا بابا میں چھوٹی بچی ہوں، میں نے چادر خود نہیں اتاری۔ کہ میرے بابا نے کہا زینب ایک وقت آئے گا تیرے سر سے یہ چادر اتر جائے گی۔ عباس میں ساری زندگی سوچتی رہی، اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر میں کون ہاتھ ڈالے گا؟ اے عباس اب جب آپ جا رہے ہیں مجھے یقین ہو گیا اب زینب کی چادر کے اترنے کا وقت آ گیا۔ عزیزو میدان کارزار میں آئے، آ کر مشکیزے کو بھرا، اور جب خیمے حسینی میں واپس جانے کا ارادہ کیا، ایک شکی نے چھپ کر وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، ایک رجز پڑا، اگر تم نے دایاں بازو کاٹ دیا میں بائیں بازو سے زمانے کے امام کی اطاعت کروں گا۔ جب بایاں بازو قلم ہوا مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا، عزیزو ایک ایسا گرز لگا، عباس اب زین پر نہ سنبھل سکے، اب زمین پر آئے کہ ایک وائس کو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا، اور میرے بیٹے کی جب شہادت پڑھا کرو تو اپنے شیعوں کو یہ بتایا کرو جب کوئی گھوڑا سوار گھوڑے سے اترتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور جس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ عزیزو اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ مظلوم کربلا نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا الان ان کا ذرا ظہری، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اسلام کی کمر ٹوٹ گئی۔ اپنے آپ کو لاشِ عباس پہ پہنچایا۔ عزیزو جیسے ہی حضرت عباس کا سر مظلوم کربلا نے اپنے زانو پہ رکھنا چاہا، عباس نے سر کو زمین پہ رکھ دیا، کہا بھیا میرے زانو پہ سر کو رکھو میں یہ خون صاف کروں۔ یہ سننا تھا، وہ معرفت امام سے لبریز حضرت عباس نے فرمایا، اے فاطمہ کے لال اور میرا سر تو آپ کے زانو پر ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ شہید ہوں گے آپ کا سر کہاں ہوگا؟ ہم کہیں گے عباس وہ ماں اور جس نے حسین کو پالا ہے وہ آئے گی اپنی آغوش میں حسین کا سر۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد۔